الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان زری زربخش محبوب الہی سلطان الاولیاء سلطان المشائخ قدس سرہ العزیز، آپ کے آباء و اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے اور لاہور ورود فرمایا۔ لاہور سے بدایوں کی طرف منتقل ہوئے اور بدایوں سے آگے پھر خواجہ نظام پاک نے اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی کا سفر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نانا اور آپ کے دادا یہ دونوں دوست ہیں۔ ایک کا نام خواجہ علی بخاری ہے اور ایک کا نام خواجہ عرب ہے۔ خواجہ علی بخاری کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا خواجہ احمد، اور خواجہ عرب کی لخت جگر تھی جن کا نام تھا بی بی زلیخا، جنہیں رابعہ عصر کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ علی نے اپنے بیٹے خواجہ احمد کا نکاح خواجہ عرب کی صاحبزادی جناب بی بی زلیخا رابعہ عصر سے کیا۔ ان دونوں پاکیزہ نفوس کے رشتہ ازدواج کے ذریعے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی متولد ہوئے۔ آپ کی ولادت مبارکہ 24 صفر 636 ہجری بمطابق 18 اکتوبر 1338 عیسوی میں ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا 24 صفر کو ہوئی، تو صفر کو عام طور پر منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آپ کے سامنے بھی شاید اس کا تذکرہ ہوا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں لوگ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ بڑا سعادت والا دن ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ کا نام نامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محمد رکھا گیا، یعنی سید محمد، اور آپ کے مشہور القابات میں نظام الدین، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے گھر میں، اور آپ کو کسی نے نظام الدین سے پکارا، لیکن جب آپ نے دیکھا، توجہ کی کہ نظام الدین تو میرا نام نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے، یہ کون نظام الدین ہے جسے پکارا جا رہا ہے؟ لیکن آپ اٹھ کر جب باہر گئے، دیکھا کوئی نہ ملا۔ اس کے بعد جب آپ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے تو جس نے بھی آپ کو مخاطب کیا نظام الدین سے مخاطب کیا۔ اس طرح آپ کا نام نظام الدین معروف ہوا۔ اسی طرح ایک اور بات جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، آپ کا پورا نام جس لقب سے اور جس شان سے یہ ساری صفات آپ کی اکٹھی ہوئیں، ان میں نظام الدین والملہ و نظام الاولیاء، اس کو مختصر کر کے نظام الدین اولیاء کے نام سے آپ معروف ہوئے۔ اسی طرح ایک اور لقب آپ کا محبوب الہی ہے۔ اولیاء کرام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ اولیاء ہوتے ہیں جو طالب اولیاء ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مطلوب اور مقصود ہوتے ہیں، محبوبیت کے مقام پر ہوتے ہیں۔ تاریخ اولیاء میں دو شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے محبوبیت کے شرف سے بہرہور فرمایا، اور وہ معروف بھی ہوئیں۔ محبوبیت کے شرف سے بہرہور ہونے والی شخصیات بے شمار ہوں گی، لیکن جو زیادہ معروف ہوئیں ان میں سے ایک محبوب سبحانی حضرت سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی
یہ شخصیت ہے، اور دوسری شخصیت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی شخصیت ہے۔ اور اسی طرح ایک لقب آپ کا سلطان المشائخ ہے، ایک لقب آپ کا سلطان الاولیاء ہے، اور ایک لقب آپ کا سلطان السلاطین بھی ہے، چونکہ آپ کی دعاؤں سے ولایت اور حکمرانی بھی تقسیم ہوئی، اور بادشاہ جب شہزادے تھے تو ان کو آپ کی دعا سے خصوصی کیفیات میں وہ شہزادے آئے، اور انہوں نے کہہ رکھا تھا جب حضرت پر خصوصی کیفیات کا نزول ہو تو مجھے بلانا ہے، اور آپ نے انہیں ولایت عطا فرمائی اور بعد میں وہ بادشاہ بنے، اس لیے سلطان السلاطین بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو سلطان زری زربخش بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد کی طرف سے بھی سید اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو ایک بات بڑی منفرد ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی در یتیمی کا فیضان بھی ملا ہے۔ 5 سال کی عمر میں والد محترم کا انتقال ہو گیا، تربیت کی ذمہ داری والدہ ماجدہ پر عائد ہوئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ بڑے امیر خاندان سے، صاحب ثروت خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اس کے باوجود دولت کے ذخائر موجود تھے آپ کے میکے میں، لیکن آپ نے ادھر سے کچھ نہ لیا اور سود کاٹ کر گزارا کرتی تھیں۔ للہیت کا یہ مقام تھا آپ کی والدہ ماجدہ کا کہ آپ اللہ کے ساتھ ریلیشننگ بہت زیادہ مضبوط تھی، اور اتنی مضبوط تھی کہ جب کبھی گھر کا گزر بسر مشکل ہو جاتا اور کھانے پکانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو بڑے اعتماد سے کہا کرتی تھیں، بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور یہ فیض حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قلب و روح میں اس طرح اترا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مسلسل آپ کو آپ کے گھر میں کھانا پکتا رہتا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بے چین ہو جاتا تھا کہ کب والدہ ماجدہ فرمائیں گی، بیٹا نظام الدین آج ہم رب کے مہمان ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مقدس والدہ نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی، خصوصاً اخلاص کے حوالے سے، للہیت کے حوالے سے، رب کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے حوالے سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے حوالے سے، یہ وہ پہلو ہیں جو نمایاں ہیں۔ اور یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ہوں، یا حضرت سلطان باہو کی والدہ ہوں، یہ ساری وہ عظیم خواتین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی شاندار تربیت کی کہ رہتی دنیا تک ان کے لخت جگر کا نام تو لیا جاتا رہے گا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جاتا رہے گا اور خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی آپ کا مزاج جو ہے وہ منفرد تھا اور لکھنے پڑھنے کی طرف مائل تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت تو ظاہر ہے والدہ کی آغوش میں تہجد گزار خاتون ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اور پھر بندگی میں بھی اخلاص و للہیت کے ساتھ ذوق و شوق کی نعمتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہو، تو ان ساری چیزوں کے اثرات اولاد پر منتقل ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ والدہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ ان کے وصال کے بعد بھی قائم رہا، اور دعا کے لیے وصال پاک کے بعد بھی ان کی قبر پر حاضر ہوتے رہے، اور اس طرح اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور اساتذہ کرام ہیں ان میں ایک مشہور قاری شادی مکری، یہ صاحب 7 قرات تھے جن کو 7 قراتوں کے اوپر عبور تھا۔ اللہ نے آپ کو اتنے عظیم استاد سے فیض یاب ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرے جو استاد ہیں ان کے معروف وہ مولانا علاء الدین اصولی ہیں۔ یہ بڑے زبردست قسم کے مستند عالم تھے، اور یہ اتنا شاندار پڑھاتے تھے کہ دور دور سے لوگ ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا یہ شرف تھا،
یہ عزت تھی ان کے لیے کہ اتنے بڑے عالم کے سامنے انہیں کسب فیض کرنے کے لیے زانو تلمذ طے کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرمایا کہ ایک بڑی کتاب تم ختم کرنے والے ہو، اس کے اوپر دستار آپ کے سر پر سجائی جائے گی، ایک محفل کریں گے جس میں اس بزم میں آپ کے سر پر دستار باندھی جائے گی۔ آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا، عرض کیا والدہ سے، تو والدہ ماجدہ نے بذات خود سوت سے دستار بنائی اور وہ دستار تیار ہوئی، اور جب وہ محفل منعقد کی گئی تو اس میں آپ کی دو خصوصیات تھیں۔ ایک درویش وہاں پر موجود تھے اور شیخ علی نام کے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے دستار باندھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بزرگوں کے قدموں کو چھو رہے ہیں۔ شیخ علی بڑے متاثر ہوئے، فرمانے لگے یہ شخص بڑا عظمت والا ثابت ہوگا، یہ صاحب مرتبہ ہوگا، جس کے پاس علم ہو وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، لیکن اتنی صلاحیت کے باوجود یہ جھک کر مل رہے ہیں، یہ عظمت کی علامت ہے۔ دوسرا وہ فرمانے لگے عام طور پر جو سر پر دستار باندھی جاتی ہے وہ قیمتی اور ریشمی کپڑے سے تیار کی جاتی ہے، لیکن یہ سوت کی تیار کردہ دستار ہے، یہ درویشی کی علامت ہے، اللہ نے انہیں بڑے مقام سے نوازنا ہے۔ اور وہ پھر ان کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کی بڑی خلقت نے فیض پایا اور آپ کا فیض دنیا میں تقسیم ہوا، اور آج تک ان کے نام کے راگ الاپے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان کے تیسرے استاد جو ہیں وہ مولانا شمس الدین ہیں، اور اسی طرح ان کے چوتھے استاد مولانا کمال الدین زاہد ہیں۔ مولانا کمال الدین زاہد بڑے متقی اور صاحب ورع قسم کے جو ہے استاد ہیں ان کے، اور ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حدیث پڑھاتے تھے۔ مشارق الانوار کا درس آپ نے اپنے استاذ گرامی جناب مولانا کمال الدین زاہد سے درس حدیث لیا، اور اتنا گداز بھر دیا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی میں کہ اس کے اثرات ساری زندگی آپ محسوس کرتے رہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یہی شیخ کمال الدین زاہد ہیں جس دور میں لوگ بادشاہوں کا قرب پانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، انہی حالات میں بادشاہ وقت سے آفر کی جاتی ہے کہ آپ جناب عالی تشریف لائیں اور دہلی کی جامع مسجد کی امامت فرمائیں۔ حضرت شیخ کمال الدین زاہد یہ کہہ کر معذرت کر لیتے ہیں کہ ہم درویشوں کے پاس ایک نماز ہی تو ہے، بادشاہ اسے بھی خریدنا چاہتا ہے، اور آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ ایسے غنی صفت اساتذہ کی صحبت میں فیض یاب ہونے کا یہ موقع ملا کہ آپ ہمیشہ بانٹنے والے رہے، خیرات تقسیم کرنے والے بنے رہے، بلکہ آپ کی خانقاہ میں تجرید کا عمل جو ہے وہ ہر ہفتے دہرایا جاتا تھا۔ اس حوالے سے میں آگے عرض کروں گا۔ اسی طرح ایک آپ کے دیگر اساتذہ میں سے سب سے بڑے استاد جو آپ کے شیخ بھی ہیں وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے پاس آپ نے درسن عوارف المعارف پڑھی، التمہید فی بیان توحید لسالمی پڑھی، حمید الدین ناگوری کی لوائح پڑھی۔ تو یہ وہ اہم کتابیں تھیں جو آپ نے اپنے شیخ کے سامنے پڑھیں، اور دیگر معروف اور غیر معروف بزرگان دین سے بھی ملاقات آپ کرتے رہے، اور اسی دوران مختلف مجذوبوں سے بھی ملاقات کرتے رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں زمانہ طالب علمی میں ہی حضرت سلطان المشائخ کو شیخ کبیر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے جنون کی حد تک عشق ہو گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں لغت کی تعلیم حاصل کرتا تھا، ایک آدمی جس کا نام ابو بکر خراتا یہ قوال تھا، استاذ گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ میں نے شیخ بہاؤالدین زکریہ کی مجلس سماع میں قوالی پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پھر وہ آپ کی تعریفات میں مشغول ہو گیا اور بتایا کہ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں مسلسل اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اور وہاں پر کنیزیں بھی جو ہیں وہ باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتی ہیں۔ پھر کہنے لگے اس کے بعد مجھے اجودن جانے کا اتفاق ہوا، میں نے ایک بادشاہ دین کو دیکھا جو ایسی خصوصیات کا حامل ہے،
اور وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تذکرے کے بعد میرے دل میں صدق و اخلاص اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ جذبہ ایسا بیدار ہوا کہ اس کو سنتے ہی ان کا تذکرہ شدت اتنی بڑھ گئی کہ ہر نماز کے بعد میں 10 بار شیخ فرید مولانا فرید کا ورد کرتا تھا، اور یہ بات میرے کلاس فیلوز تک پھیل گئی، اور جب کبھی وہ مجھ سے قسم لینا چاہتے تو وہ کہا کرتے تھے قسم اٹھاؤ، اور میں کہتا تھا شیخ فرید کی قسم۔ اس آتش شوق کی چنگاری اس وقت مزید بھڑک اٹھی جب آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے بدایوں سے دہلی کی طرف رخت سفر آپ باندھتے ہیں۔ اس سفر کے دوران آپ کو ایک بوڑھے شخص کی رفاقت میسر آئی۔ پرصعوبت سفر میں اگر جنگلی درندوں یا چور اچکوں کا خطرہ لاحق ہوتا تو وہ بزرگ فریاد کرتے، اے پیر حاضر باش، اے پیر ما در پناہ تو میروم، کہ اے میرے مرشد نظر کرم فرمائیں، اور ہم آپ کی پناہ میں یہ دشوار گزار سفر کی گھاٹیاں طے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ پیر سے آپ کی مراد کون ہے، تو اس نے نام لیا کہ میری پیر سے مراد شیخ شیوخ العالم حضرت بابا فرید مسعود الدین گنج شکر ہیں۔ تو یہ عشق کی آتش کو اور بھڑکایا، اور حسن اتفاق یہ کہ دہلی میں آپ کو شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوس میسر آیا، جو شیخ فرید الدین مسعود کے چھوٹے بھائی اور بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدایوں سے جو تخم دل، جو محبت کا تخم دل کی زرخیز زمین میں چھپا کر لائے تھے، وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ آپ دہلی میں علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عشق کی آگ بھی بھڑک رہی ہے، لیکن والدہ اور بیوہ بہن کی جو ذمہ داری ہے وہ اتنا وزن ہے جو آپ کو کسی طرف جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے کسی نے مسجد کے مینار سے یہ آیت تلاوت کی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائے۔ یہ آیت جب کانوں سے ٹکراتی ہے تو آپ کی آتش عشق بھڑک اٹھتی ہے، اور کیفیات حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ انتہائی اہتمام سے غسل فرماتے ہیں، مسجد میں نوافل ادا کرتے ہیں، والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور 655 ہجری میں اجودن کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں شیخ کبیر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اے نیک بخت تیری جدائی اور فرقت کی آگ نے دلوں کو کباب کر دیا تھا، اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے جانوں کو بے قرار اور مضطرب کر رکھا تھا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں قدم بوسی کے اشتیاق کو کچھ تفصیل سے بیان کروں، لیکن حضرت کے روب و جلال کے سامنے میری قوت گویائی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضور دل عجب حادثہ ہوا یارو، کہ ہر حرف شکایت نے خودکشی کر لی۔ وہاں اظہار کی صلاحیت جو ہے وہ ساتھ نہ دے پائی، اور صرف اتنا ہی کہہ سکا، حضور قدم بوسی کی بڑی تمنا تھی۔ شیخ نے جب دیکھا کہ میں کافی مرعوب ہوں تو فرمایا، لکل داخل دہشہ، ہر نئے آنے والے کے لیے دہشت ہوتی ہے، وہ مرعوب اسی طرح ہوتا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اسی سفر میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 15 رجب المرجب کو مرید کیا، اور خرقہ ارادت سے مشرف فرمایا، اور شرف بیعت کے وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ آپ کو جو خلافت عطا فرمائی گئی وہ تیسری مرتبہ جب آپ جاتے ہیں
دیہی اجودن میں، تو اس وقت آپ کو یہ خلافت کی نعمت جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو خلافت عطا فرمائی تو اس وقت دعا دی تھی، اسعدک اللہ فی الدارین ورزقک اللہ علما نافعا وعملا مقبولا، کہ اللہ تجھے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور اللہ تجھے علم نافع عطا فرمائے اور ایسا عمل کرنے کی توفیق ارزانی کرے جو اس کی بارگاہ میں شرف قبول پائے۔ اور ساتھ فرمایا نظام الدین تم ایسا درخت بنو گے جس کے سائے میں کثیر مخلوق آرام کرے گی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خلافت نصیب ہوتی ہے، اور اس وقت مرشد گرامی نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ نظام الدین جس بندے کے پاس علم عقل اور عشق کی نعمت اکٹھی ہو جائے وہ خلافت کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ آگے خلافت کی شرائط حضرت محبوب الہی نے بیان کی ہیں، اس کو مزید ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خلافت عطا کر دی گئی اور آپ اجازت نامہ لے کر رخصت ہوئے اور شیخ کے حکم کے مطابق شیخ جمال الدین کے پاس ہانسی میں پہنچے اور انہیں خلافت نامہ دکھایا تو وہ انتہائی خندہ پیشانی سے ملے اور بے انتہا مہربانیاں فرمائیں اور یہ شعر پڑھا، خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ گوہر شناس، یعنی اللہ رب العالمین کا ہزار بار شکر ہے کہ گوہر شناس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو اور ان کے نظم خانقاہی کو دیکھتے ہیں تو کئی پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پہلو تو یاد رہے، دو قسم کی بادشاہتیں ہوتی ہیں۔ ایک بادشاہت وہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بادشاہی کر کے خراج وصول کیا جاتا ہے، بادشاہی کی ایک قسم یہ ہے، اور دوسری بادشاہی کی قسم یہ ہے کہ ظلم اور بربریت کے صحرا میں محبت کے بیج بو کر جو ہے وہ دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بادشاہت وہ ہے جس سے لوگوں کے سر جھکائے جاتے ہیں، ان کے سر تسلیم خم کروائے جاتے ہیں، اور ایک بادشاہت وہ ہے جس میں باطن کی تسخیر کی جاتی ہے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ کی بادشاہی جسموں کے اوپر نہیں تھی بلکہ آپ کی بادشاہی دلوں کے اوپر تھی، ہے اور قیامت تک یہ رہے گی۔ اور ایک اور بات اس حوالے سے یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے ناظرین کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولائے کائنات قدس سر العزیز کا فرمان ہے، لیست تصوف رسوماً ولا علوماً، کہ تصوف نہ رسم سے عبارت ہے نہ علوم کا نام ہے، ولیکنہ اخلاق، لیکن یہ اخلاق ہے۔ علم جب عمل میں ڈھل جائے اور قول کی گواہی فعل دینے لگے اور قال حال بن جائے تو اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جو محبوبیت رکھی تھی اور جن تربیت کے مراحل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا تھا، اس میں کافی سارے پہلو ہیں جو ہمیں دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ مثلا ایک بات راہ سلوک کے حوالے سے ہے، حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلوک کے، یعنی تصوف میں جو آدمی راہی، تصوف کا راہی ہوتا ہے اور اس نے سلوک کی منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے واصل بحق ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رسائی اس کی ہوتی ہے، اس کے 100 درجے ہیں اور 17ویں درجے پر کشف و کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ اور اگر سالک کشف و کرامات کے درجے تک ہی اپنے آپ کو منحصر رکھے تو آگے آنے والے 83 جو درجے ہیں وہ کب طے کرے گا اور یہ منزلیں اسے کب حاصل ہوں گی۔ اسی لیے کرامات پر فقیر کو ٹھہرنا نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات ذہن میں یہ بھی رہنی چاہیے ناظرین کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے اللہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، تو ہر لمحے جو اللہ کی تجلی کا نزول ہوتا ہے اس تجلی سے صوفی فیضیاب ہوتا ہے، اس لیے نہ وہ کسی سے الجھتا ہے، نہ کسی کو الجھاتا ہے،
نہ کسی کے زہد و ورع سے حسد کرتا ہے، نہ اپنے زہد و ورع پر غرور کرتا ہے، اور ان آزمائشوں میں اور ان لا یعنی امور میں تو وہ اپنی زندگی کھپائے جس کے سامنے مقصود دنیا ہو، جس کے سامنے مقصود اللہ کی تجلی ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مخلوق میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہر لمحہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے والی کیفیات سے صوفی گزر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت سلطان المشائخ نے اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اپنے ارادت مندوں کو اس غلط فہمی سے نکالنے کی پوری صحیح فرمائی کہ کشف و کرامات 17ویں درجے پر ہیں، اور ابھی تو تم نے سینکڑوں درجے طے کر کے رب کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح علم و معرفت کے حوالے سے آپ ظاہر اور باطن کی جامعیت سے عبارت تھے۔ حضرت امام مالک کی طرف منسوب قول ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، کہ جس نے فقہ کا علم حاصل کیا، شریعت کا، اور تزکیہ اور احسان کی منزلوں سے غافل رہا، تو اس کے فسق میں مبتلا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، اور جس نے تصوف کا علم تو حاصل کیا، تزکیہ اور احسان کی منزلوں سے تو گزارا، لیکن شریعت کے علم سے بے بہرا رہا، تو اس کے دین سے بے دین ہو کر مرنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ آپ کو نظام الدین بحاس محفل شکن کا خطاب دیا گیا، اور جب یہ علم مرشد کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو پھر آپ کو سلطان الاولیاء کا خطاب ملتا ہے، محبوب الہی کا درجہ نصیب ہوتا ہے، اور یہی ایک مرشد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کے علم کو مسلمان کرتا ہے، اور جب اس مرید کا علم مرشد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بخت لگا دیتا ہے، وہ عزت عطا فرماتا ہے جس کو کسی پیمانے پر اس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر ایک بات اس حوالے سے خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں بار بار آتی ہے اور بار بار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ علم پر زور دیا ہے، اور شریعت کا علم جس کے پاس نہیں ہے اسے آپ نے خلافت نہیں دی۔ حضرت اخی سراج رحمۃ اللہ علیہ، جس سے آپ بہت محبت کرتے تھے اور بے حد ان سے تعلق خاطر تھا، اخی عثمان رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے علم دین نہیں حاصل کیا ہوا تھا، شریعت کے علم سے واقف نہیں تھے، لیکن دل ان کا روشن تھا۔ جب خلافت دینے کا مرحلہ آیا تو آپ نے انہیں خلافت عطا نہیں فرمائی، تو جو ارادت مند تھے انہیں محسوس ہوا، تو آپ نے فرمایا جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ خلافت کا مستحق نہیں ہے۔ مولانا فخر الدین زرادی نے پھر اخی عثمان کی محرومی کو دیکھ کر کافی مہینے لگا کر انہیں درس شریعت سے، شریعت کے مرحلوں سے، اس کی معرفت سے جب گزارا تو گزارنے کے بعد انہیں خلافت عطا کی گئی۔ اسی طرح ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت سے ہمیں ملتا ہے وہ صوفیاء کرام کی سیرت و اخلاق سے ہم واقف ہیں کہ وہ خدمت خلق کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو ڈھارس بندھائی تھی اس میں یہی تھا کہ اللہ کی قسم ہے وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محتاج کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، حق میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان پر لوگوں کی معاونت کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا پاکیزہ وجود جو لوگوں کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرے اس کو رسوائی کا سامنا ہو؟ یہی عکس اور یہی تجلی کا اسی تجلی کا انعکاس صوفیاء کے دلوں پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بازار قیامت میں کسی سامان کی اتنی قدر و منزلت نہ ہوگی جتنی دل شکستہ کو راحت پہنچانے کی ہوگی۔ ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دینا
یہ سب سے بڑا ثواب ہوگا قیامت والے دن آپ کے نزدیک، اور آپ اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ امیر خرد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خانقاہ میں ہر آنے والا، خواہ غریب ہو یا امیر، مقیم ہو یا مسافر، وہ آتا اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کرتا، کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے، کپڑے، تحائف، جو کچھ بھی عالم غیب سے ملتا تمام تقسیم فرما دیتے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایسے ہوا کہ ایک شخص آیا، آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے، اور اس وقت خانقاہ میں کچھ موجود نہیں تھا، خادم نے اسے واپس کر دیا۔ اس وقت آپ کے خواب میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تشریف لائے اور فرمایا اگر تمہارے گھر میں کچھ موجود بھی نہیں ہے تب بھی آنے والے سے حسن سلوک ضروری ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خستہ دل ہی لوٹا دیا جائے۔ فوری بیدار ہوئے اور خادم کو بلایا اور بتایا کہ شیخ العالم خواب میں تشریف لائے اور ناراضگی کا اظہار کیا، سن لو جب بھی کوئی ضرورت مند آئے تو میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھا دیا کرو۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے فیض یافتہ ہیں، اور بابا صاحب کی اپنی کیفیت کیا تھی۔ بابا صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کسی نے مشورہ دیا، حضرت آپ رات بھر عبادت کرتے ہیں، آرام پورا نہیں ہوتا، آپ تھک جائیں گے اور نکاہت غالب آ جائے گی، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقیدت مند جو زیارت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی ضرورت مند فرید الدین کے دروازے پر ہوتا ہے، فرید الدین کو رب کی عبادت کے مصلے پر بھی سکون نہیں ملتا۔ تو جب مرشد ایسا ہو تو مرید کے اندر یہ اثرات ہوتے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ مجھے اس وقت بیدار کر لیا کرو۔ اسی طرح ایک اور بیعت کے حوالے سے آپ کے نظم خانقاہی میں ہم دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیعت و ارادت گناہوں سے توبہ اور احکام شرعیہ کی پابندی سے عبارت ہے، اور سلطان المشائخ یہی بیعت لیتے تھے اور اسی کو بیعت تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ آپ پر کہا گیا، حضرت ضیاء الدین برنی فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ شیخ ہر کسی کو بیعت کرتے جاتے ہیں، یہ حکمت کیا ہے؟ تو میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا، تو میں نے جب یہ اندیشہ میرے دل میں آیا تو حضرت پہچان گئے اور فرمانے لگے کہ تم یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں بغیر تحقیق کے بیعت کرتا ہوں؟ سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مجھ سے بیعت ہونے کے بعد معصیت سے تائب ہو جاتے ہیں، گناہوں کے سوتے ان کے خشک ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اور دوسری وجہ لوگوں کی عاجزی، درماندگی اور مسکنت و بیچارگی ہے، اور وہ توبہ سے ملتی ہے۔ اور معتبر لوگوں سے سنتا ہوں کہ بیعت کے بعد لوگوں نے توبہ کر لی، اس سے لوگ یکساں مفید ہو رہے ہیں اور لوگوں کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے، اور اگر کسی سے لغزش ہو جاتی تو پھر تجدید بیعت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتی۔ یہی وجہ ہے آپ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا، اس ماحول کی وجہ سے عوام تو عوام رہے، جو دربار میں رہنے والے بڑے بڑے عہدوں پر جو اکابر ہوتے تھے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور صرف اس پر بھی بس نہیں بلکہ خود ایسے لوگ جو بعد میں بادشاہ بنے جیسے علاء الدین خلجی ہے، اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ سے فیض یاب ہوئے اور باقاعدہ آپ کی بیعت کی۔ ایک بات جو اس دور میں بہت ضروری ہے، تفویض خلافت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا کہ خلافت کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ محکم ہے جو رحمانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی مرید کے بارے میں الہام آ جائے، دل میں الہام ڈالا جائے کہ اس کو خلافت عطا کرنی ہے، یہ رحمانی طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھی عادات کو دیکھ کر اجتہاد کیا جائے اور پھر مستحق کو خلافت سے شرف یاب کیا جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی سفارش پر دیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے سفارش والا طریقہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے نظم خانقاہی میں جو سب سے بڑا کام تھا، جب مرشد کسی کو خلافت دیتا تھا تو خلافت
نعمت سے بڑھ کر ایک آزمائش ہوتی تھی اور ذمہ داری ہوتی تھی، اور اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس 9 میل کے علاقے میں، 20 میل کے علاقے میں، اس ایریا میں جو آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ایریا میں کسی مخلوق خدا میں سے کسی بندے کی موت جو ہے وہ کفر پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صوفیاء جب خلافت لیتے تھے تو بہت زیادہ معذرت کرتے تھے۔ حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو خلافت دی جائے، اس لیے کہ یہ نعمت سے بڑھ کر ایک آزمائش اور ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو آپ کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ تمام صوفیاء نے یہ کیا کہ برِ صغیر میں جو اسلام آیا ہے وہ صوفیاء کرام کی وجہ سے آیا ہے۔ انہوں نے ذات پات کے مضبوط نظام میں بیٹھ کر جو ہے وہ انسانی مساوات کا درس دیا، اور لوگ ان کی دعوت کی طرف ایسے دوڑے جیسے پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ راز تھا کہ جب زمین ہموار ہو گئی تو پھر مسلم سلاطین آئے، اور پھر مسلم سلاطین آنے کے بعد برِ صغیر کے خطہ ہندوستان میں ایک مرکزی نظام حکومت قائم ہوا، اور اس مرکزی نظام حکومت میں صوفیاء کی پشت پناہی، اور اس کے بعد ان کی سرپرستی میں جب مسلم ریاستیں وجود میں آئیں تو انہوں نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ لیکن بدقسمتی سے پھر ڈیوائیڈ اینڈ رول کا دور آیا، اور صوفیاء کی تعلیمات کو ایک ایک کر کے معاشرے سے نکالا جانے لگا، اور پھر عدم برداشت، عدم رواداری اور انتہا پسندی جیسے مسائل سامنے آئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے، ہر ایک کے ساتھ آپ رواداری کرتے تھے، سماج کے اندر لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرتے تھے۔ وہ جھجھا نامی شخص کون بھول سکتا ہے جو حضرت کو برا بھلا کہتا تھا، اور پھر جسمانی زد و کوب سے بھی باز نہیں آتا تھا، لیکن جب اس کا وصال ہوا آپ اس جنازے میں شریک ہوئے، پھر تدفین کے بعد اس کے سرانے بیٹھے، 2 نفل پڑھے اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار جھجھا نے نظام الدین کے ساتھ جو کچھ کیا، جو کہا، نظام الدین بھی اسے معاف کرتا ہے، تو بھی معاف فرما۔ یہ رواداری تھی، یہ دعا کا اسلوب تھا جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوئے اور ان کے دل جو ہے وہ فتح ہوتے گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو اس سے پہلے آپ وفات کے وقت جو ہے وہ یہ جملہ بار بار دہراتے تھے، میر رویم وہ میر رویم وہ میر رویم، ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا جو اللہ کی طرف سے سندیسہ محبت کی صورت میں پیغام لے آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربی کی، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، راضیۃ مردیہ، اس شان کے ساتھ کہ ساری زندگی تو نے رب کو راضی کرتے ہوئے گزاری ہے، تیرا رب اب تجھے راضی کرے گا۔ یہ راضیۃ مردیہ کا مقام ہے۔ علامہ نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو رجال کار تیار کیے ان میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور رجال کار میں حضرت خواجہ شمس الدین یحییٰ ہیں، حضرت مولانا فخر الدین زرادی ہیں، شیخ حسام الدین ملتانی ہیں، اور اسی طرح مولانا علاء الدین نیلی ہیں، مولانا شہاب الدین امام ہیں، حضرت امیر خسرو ہیں، اور حضرت امیر خسرو کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، جہاں سے آگے سلسلہ چشتیہ منتقل ہوتا ہے۔ ہمیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں یہ چیزیں سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، محسوس کر کے ہم بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ 17 ربیع الثانی 725 ہجری بمطابق 12 اپریل 1325 عیسوی میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اللہ تعالیٰ کاملین کی نسبت پر قائم رہنے اور اس نسبت کی حفاظت کرنے، اور انہوں نے جس رواداری، جس محبت اور جس اخلاص کے ساتھ اسلام کے پیغام کو آگے پھیلایا، ہمیں بھی اس عدم برداشت کے دور میں برداشت، عدم رواداری کے دور میں رواداری، اور
انا پرستی کی بجائے اخلاص الہیت جیسی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.